اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آتی ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے. یعنی جب نیند میں انسان ہوتا ہے نا تو آپ کو آپ کی روح جو ہے نا، اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی روح اس وقت کہیں اور ہوتی ہے، اسی لیے آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، روح قبض ہو چکی ہوتی ہے اس وقت. پھر اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن میں ہے یہ. اور جن کی ابھی موت نہیں، بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ نیند کی حالت میں چلے جاتے ہیں، موت ہو جاتی ہے ان کی، تو روح قبض ہوتی ہے ہر نیند کی حالت میں. تو جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہوتا نا، تو ان کی روح کو واپس بھیج دیا جاتا ہے اس کے جسم میں. اور جن کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ان کی روح اب کبھی واپس نہیں آئی. اچھا، روح جو ایک دفعہ پیدا ہو جاتی ہے نا، تو وہ اس کو اب موت نہیں ہے، وہ ٹرانسفریبل ہے. روح ٹرانسفریبل چیز ہے، یعنی کہ پہلے عالم ارواح میں تھی، ٹھیک ہے، پھر ماں کے پیٹ پہ چلی گئی، پھر یہ دنیا ہے، پھر ایک اور دنیا ہوگی، 4 ہو گئی دنیا. ٹھیک ہے نا، عالم ارواح میں ہم لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جاگتے ہوتے ہیں، مطلب یہ تو بہت ساری دفعہ ہمارے جسم سے نکلتی ہے، پھر آتی ہے، جاتی ہے. ہاں ایسا ہے، بالکل ایسا ہی معاملہ ہے، ایسا ہی ہے بالکل. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ نا ایک اور چیز کہ عالم ارواح میں آپ کو پتہ ہے روحوں کو گروہ کی شکل میں رکھا جاتا ہے نا. عالم ارواح میں گروہ کی شکل میں عہد الست ہوا تھا، تو وہ تو سبھی روحوں کو جمع کیا تھا. تو یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو عالم ارواح میں جو گروہ کی شکل میں ہوتے ہیں نا، تو جن کی وہاں پر انسیت اور محبت ہوتی ہے نا، وہ اس دنیا میں بھی انسیت اور محبت محسوس کرتے ہیں. اور جن کی وہاں پر نہیں آپس میں، اور یہ جو روحیں ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں نا، تو وہاں تو دیکھیں سب روحیں ایک جگہ پر ہیں، بری روح بھی ہے، لیکن اچھی روحیں جو ہے وہ اپنے جیسوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اور جو بری روحیں ہوتی ہیں نا تو وہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور جن کی اب اچھی روح کی تو بری روح سے کوئی محبت نہیں ہو سکتی نا، اب سمجھے اس بات کو. تو جن کی آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے سے پہچانے سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے خود ہی خود دل میں محبت آ رہی ہوتی ہے، خود ہی خود جو ہے نا وہ لوگ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی عالم ارواح سے وہ معاملہ شروع ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، عالم ارواح میں ہوتے ہیں پہلے روحیں، اور پھر وہیں پر ان سے عہد لیا گیا تھا. اور آپ دیکھیں ان کو سب سے پہلی چیز کیا دی گئی تھی؟ اللہ کی معرفت، علم. اور علم جو ہے اللہ کی معرفت کا علم دیا گیا تھا روحوں کو. ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کا علم دیا گیا تھا وہاں پر جنت میں، اور روحوں کو عالم ارواح میں جو علم دیا گیا تھا، جو باقاعدہ طور پہ ان سے یعنی ٹیسٹ کے ذریعے سے بھی کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو کہا بھلا کیوں نہیں، آپ ہیں ہمارے رب. یعنی ان سے باور بھی کروا لیا گیا تھا. یعنی کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا. تو عالم ارواح میں وہ روحیں ہوتی ہیں پہلے، پھر وہ ماں کے پیٹ پر فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کو بتاتا رہتا ہے کہ اب جو ہے مضغہ ہو گیا ہے، اب یہ کیفیت، اب یہ جو ہے اس کیفیت میں ہے، اب اس لوتھڑے کی کیفیت میں، اب یہ ہے. پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے. اس سے پہلے کہاں روح ہوتی ہے؟ شروع میں روح نہیں ہوتی نا بچے پہ. اور پھر وہیں پر اس کی جو ہے اس کا رزق، اس کی خوش بختی یا بدبختی، اس کی موت، اس کا عمل، وہ سب چیزیں لکھتی جاتی ماں کے پیٹ پہ. وہ فرشتہ جو ہے، اچھا فرشتہ ماں کے پیٹ پہ پھونک مارتا ہے، پھر وہ اس میں روح آتی ہے اس بچے میں. یہ سب چیزیں انسان کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. اور انسان کتنا غافل ہے. اللہ کے پاس جو ٹیکنالوجیز ہیں، اللہ کے پاس جو دنیا موجود ہے، اور اس سے غافل ہے. اور اتنی سی نقطے برابر دنیا کو ناسا کہتی ہے نقطے برابر یہ پوری دنیا ہے. اس دنیا میں انسان کتنا مگن ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ ابھی آگے کتنے مشکل اور کتنے بڑے مرحلے ہمارے پاس آنے والے ہیں، اور اس کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں ہے. وہ جو جہنم کا فرشتہ ہے نا، مالک، پر اسرار ترین فرشتہ ہے وہ جو ہے نا. اور فرشتے جو ہوتے ہیں نا وہ الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو وہ اور آپ کو وہ جیسے قبر میں وہ نیلی آنکھوں والے فرشتے ہیں، تو وہ الگ الگ قسم کی چیزیں وہ ہیں. اور وہ کوئی لحاظ نہیں کرے گا اگر جہنم میں خدا نخواستہ کوئی پہنچ گیا. تو بہرحال انسان اپنی موت کے لیے تیاری ابھی سے کر جائے.